انہوں نے تیر لگا، وہ پھر رگ کٹ گئی، ٹھیک نہیں ہوئی، آپ نے مسجد خیمہ لگواتا علاج کیتا، خون نہیں بند ہوا، فوت ہو گئی۔ وہی موت تے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم دیکھو کہ سعد دی موت تے اللہ دا عرش ہے، ایڈا اللہ تعالیٰ نے بات وہ دربار سے بھی موت ایڈی سمجھی گئی، کیا زمین تو ایک بہت بڑا آدمی ہے، احتضل عرش الرحمان، اللہ دا عرش کمبیا، اور نال آپ نے فرمایا 70,000 بندہ ساتھ دے جنازے نہ چڑھ گیا۔ یہ گلاں ذہن چ رکھو، ہوں آن والی گل سنو، جدوں پھر ساتھ قبر چ رکھیا گیا، مٹی پی گئی، کسے قبر سے اللہ دا رسول اینا نہیں کھڑا ہوا جنہ ساتھ دی قبر سے کھڑا، دعاواں کردا رہا، ذکر کردا رہا۔ مسلم دے آمن دے اندر لوگوں نے آکھیا اللہ دے رسول کسے نہ بھی اس ملوک نہیں تسی کدی کی، اتنے اینی دیر کھڑے رہے، فرمایا سعد نو قبر نے دباؤنا شروع کر، میری دعا دی برکت میں دی جان چھٹی ہے۔ وہ بعد چ علماء نے پھر ڈھونڈیا سعد نو کی ہویا سی یار، 70,000 فرشتہ وہ جنازے نہ سی، اللہ دا عرش ہلیا سی، کہڑی گلوں قبر نے انہوں دباؤنا شروع کر۔ اور یہ بھی ایک حدیث کے اندر آتا کہ اگر قبر دے دباؤن تو کوئی بچتا تو سعد بچتا، ایڈے مرتبے، مگر قبر نے انہوں بھی دبا دیا۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے پوچھا، اب کچھ لوگ آتے پیشاب کا پرہیز نہیں کرا، فرمایا جھوٹ بول، ایڈا بڑا آدمی پیشاب کے بارے بے احتیاطی کر سکتا؟ تو پوچھا پھر کیوں ہویا، کیوں پھڑ لیا اللہ نے؟ فرمایا صرف زبان دے اندر کڑواہٹ سی، کارا کے نرم نہیں بولیا، شیرینی نہیں سی لہجے، تلخ زبان تے خدا نے پھڑ لیا کہ لوگوں دیا بچیاں دبکے کھانا ہوں، تسی اس طرح چرکتے جی گھر کوئی نوکرانی رہی، ایس شراستے خلق تو پھڑ لیا، میں کیوں اچھا اخلاق نہیں تو اختیار کی؟ اس تو یہ تسی بالکل نہ سمجھو بے کوئی دنیاوی چندہ بدقسمتی ہے کہ ساڈے چ رسماں بہت آ گئی، مثلا مولوی صاحب آؤ گے، بچے نوں کلمے پڑھاؤ گے، صفتاں ایمان دی، حالانکہ کسے مسئلے کی بالکل بریلویاں بھی ہے نہیں۔ میرے کو مولانا احمد ذاکر رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ ہوتا یار کتنے کلمے پڑھنے ایک دین بن گیا، جی ہے نہیں سی شاید وہ خطبہ نکاح عربی زبان چند فکرے پڑھے، نہ مولوی نوں پتہ بھی کی پڑھیا، دعا کرو، لوگوں کو ہی پتہ بھی لگا نکاح ہو بھائی نکاح رسول اللہ نے خطبہ ایک سپیچ ہے، تقریر کہ اپنی زبان کوئی تقریر کر، کسی دے پلے پوے، کوئی لڑکی دے پوے، کوئی سننے والوں دے پڑھے، یہ ہے کی شے تسی مسلمان اخواؤں دے جے نکاح کا رشتہ کی؟ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے دل ہلا دین والی گلاں کی۔ ہوں 4 چیزاں تو باہر نہیں، عورت ہر کوئی جانتا بھی آؤ ماں ہوگی، پہلا دین ماں ہوں جی تسی جمنے، وہ کسی امت دے دین تے لکھیا ہوا وہ یہ شان جڑی اللہ دے رسول نے کہی بھائی یمن تو ایک شخص آتا سفر کر اور آتا بھی کڈے کام لی جہاد لی، جہاد بھی کہ اللہ دے رسول نہ کہنے لگا میں یمن اللہ دے رسول آیا جہاد لی، مینوں اجازت دی۔ حضور نے فرمایا تیری ماں زندہ؟ کہنے لگی کیا اس نے زندہ، جا ہما سے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا فلزما فین الجنت عند رجلہ، جا کے ماں نہ چمٹ جا، وہ دی خدمت کر کیونکہ جنت اس ماں دے قدمہ دے تھلے، تو کہڑے جہاد چ لبدا پھرنا ماں نو خوش جے وہ پھر بھن بن گئی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنہوں رب نے 3 بھیناں دیتی، پھر لوگوں نے پوچھا 2، فرمایا ہاں 2 لے ہوں چاہے زمائش ہی، آخر انہوں پالنا پوسنا ویاہ کرنے کوئی سوکھا کم نہیں، مگر امتحان پر پھر انعام ملتا۔ فرمایا جہاں 3 ہو گئیاں مگر برا نہیں جانا، بہت سلوک کیتا انہوں نے پڑھایا لکھایا، شادی کی، کنہ ستر اللہ من النار، دوزخ روز لی پردہ بن گئیاں، بچا گئیاں اپنے پڑھا، ہوں دوزخی نہیں ہوگا پھڑ لین گیا اللہ سانوں تینوں نے سپارے۔ اور اگر وہ بیوی ہے تو فرمایا بیوی نہ بدسلوکی نہ کریں، ورنہ ویخ لا جدے جنازے نہ 70,000 فرشتہ قابو وہ بھی آ گئے۔ تے جے بیٹی ہے تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا اپنا سلوک ویکھو، آپ کائنات دے سردار ہے، فاطمہ جنی مرضی شان دی مالک بے جنت دی عورت آپ بھی تو بچی ہے نا، مگر حدیث پاک پڑھو ابو داؤد کسے جمنا ہے تھا جے فاطمہ آئیاں رسول اللہ اپنی جگہ تو اٹھ کے کھڑے، باپ ہوں نبی ہوں، عرباں دے دستور دے مطابق متھے تے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ تے بٹھا، جے آپ گئے حضرت فاطمہ دے کر، فاطمہ اٹھ کھڑی ہوئی، حضور نے چومیا اپنی جگہ دسیا کہ عورت ایسی شے نہیں بالکل لوگ یہ بے قدری کرن، یہ جتھے بھی ہے ماں ہے، بہن ہے، بیوی بیٹی، بہت احترام، بہت عزت ہے۔ اور اس نے اللہ کے رسول پاک کی حدیث پاک ہر شخص دے ذہن ہونی چاہیے، میں تے ختم کر رہا انی ہر جو حق ضعیف ہے۔ فرمایا 2 کمزور طبقے ایسے بیچارے ماڑے بے بس جنہاں دے بارے میں تمہیں آنا کہ دونوں ظلم نہیں ہونا چاہیے، میں حرام ٹھہرا کے چلیا تے کہ یہاں دونوں شہروں نہ ہاتھ پاؤ نہیں تو تباہ ہو۔ المرا والی ایک عورت نہ ظلم نہ کرے،
اور ایک فرمایا یتیم آنا، یتیم کا بھی کوئی والی وارث نہیں، وہ باپ نہیں رہا، اس غریب نہ اگر ظلم کرو گے وہ تھان تھوڑا چکن والا کوئی نہیں۔ اور اس پاروں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت آ، انہوں کا بچہ وہ ایک یتیم لڑ پیا، یتیم نے انہوں زخمی کرتا، لوگوں نے پھڑ لیا اس یتیم بیچارے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ پوچھا کیا رولا، کہنے کہ تھوڑے بچے نے نہیں ماریا، ماں وہ کھڑی ہوں خلیفے کے پتر والے سینکڑے لوگ، وہ یتیم نو لے کے بیوہ کھڑی، بے بس کہ ہویا تو ہے خون نکلیا، مگر انہیں صرف اینا کیا کہ عمر یہ بچہ یتیم، اینا ہی کافی سی حضرت عمر دی اکھاں تو ٹپ ٹپ آنسو گرے، اور لوگوں نے آخیا کہ خبردار چھڑ دے اس بچے نے، تسی کیوں پریشان کیا، یہ باپ ہوں تاجی گل کہ بیچارہ یتیم ہے، تو تب حضور نے فرمایا کہ دو کمزور طبقے جڑے عورت اور یتیم ہر حق رہی، میں تمہیں کہہ کے چلیا کہ ہور جے جرم ہو گیا تو ہو جان، خبردار ہے دو کم نہ کرے ورنہ دی گرفت بڑی سخت ہے۔ تو اللہ توفیق دے اس رشتے نوں زوجین واسطے اللہ مبارک کرے، دعا خاندانہ چلا انہوں الفت اور محبت کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں اللہ انہوں نصیب کرے۔ میں تھوڑے جے وقت جو کہہ سکیا اللہ تعالیٰ میرا بھی کیا قبول کرے، تھوڑا سننا بھی قبول فرمائے، اس محفل میں اللہ تعالیٰ واقعی مقدس بنا دے، اور دنیا آخرت واقعی حضور دے امتی ہو کے دویں بچہ بچی ہون۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ مولانا اجازت ہے، فضل فرمائے۔ بیٹا خالد پرویز، میں تیرا نکاح میاں خالق بھائی صاحب کی بیٹی عابدہ نال 1000 روپیہ حق مہر مقرر کر کے دعاؤں کی موجودگی کر دیتا، تو یہ نکاح قبول کیتا؟ دعا اللہ مبارک کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لک و بارک علیک